بجٹ اگر عوام دوست نہیں ہوگا تو اس حکومت کے وعدے تو دھرے رہ جائیں گے، اور اسحاق ڈار صاحب کے لیے تو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے گا ان کو، کیونکہ یہ الیکشن کا سال ہے، پی ڈی ایم نے الیکشن مہم چلانی ہے، اور الیکشن مہم چلانے کے لیے بجٹ کا دار و مدار الیکشن مہم کا سارا دار و مدار بجٹ کے اوپر ہے۔ اگر بجٹ میں یہ عوام کو ریلیف نہیں دیں گے تو اس عوام کا الیکشن میں جانا بڑا مشکل ہے، اور اس عوام نے اگر الیکشن میں ان سے حساب کتاب لینا شروع کر دیا تو یہ تو پھنس جائیں گے۔ تو کیا سمجھ رہے ہیں یہ کوئی ریلیف یہ عوام کو کیسے فیس کریں گے اگر بجٹ مالی بجٹ کیونکہ الیکشن کا سال ہے، آپ کو بھی پتہ ہے حکومت اپنی ٹینیور کے قریب ہے، اسمبلیاں ڈیزالو کرنی ہے انہوں نے، اس سال الیکشنز کی طرف جانا ہے، یہ الیکشن کا سال ہے، تو کتنا مشکل ہوگا پی ڈی ایم کے لیے؟ دیکھیں جس طرح سے حکومت میں تو دیکھ رہا ہوں جس طرح سے پھنسی ہوئی ہے، تو بجٹ جو ہے وہ تو بالکل تمام لوگوں کی نظریں جس طرح سے بجٹ کے اوپر ہیں، اور یہ حکومت بھی جو ہے وہ اس بجٹ کی وجہ سے اس پر بڑا اثر پڑے گا، کیونکہ پہلے ہی مہنگائی نے کمر توڑ مہنگائی نے اس قدر لوگوں کے اندر جو ہے وہ غصہ ہے، غم و غصہ ہے لوگوں کے اندر، کہ لوگ جو ہے وہ یہ پی ڈی ایم اور جو حکومت ہے اس کے خلاف جو ہے وہ جس طرح سے عوام کا جو ہے وہ غم و غصہ اپنی نکالتی بھی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ جیسے جو ایک غریب طبقہ ہے یا آفس طبقہ آپ لگا لیں یا اسٹوڈنٹ طبقہ جس طرح سے ہے، پیٹرول کی قیمتیں تو آپ چلیں کچھ نیچے آ رہی ہیں، کچھ 10 روپے 20 روپے نیچے آتی ہے، تو اب جس طرح سے اوپر ایک دم سے گئی تھی تو بہت زیادہ لوگوں کو، کیونکہ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو اس سے ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات جب بڑھتے ہیں تو تمام چیزوں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو یہ چیزیں جس طرح سے مہنگائی کی شرح اس قدر بڑھ چکی ہے، جو غریب طبقہ تھا جو 20,000 یا 30-40 ہزار پہ شخص کماتا ہے، تو جب اس کے گھر بجلی کا بل ہی 20,000 پہ آئے گا یا 30,000 آئے گا تو کس طرح سے گزارا کرے گا؟ تو اسی طرح سے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے جو اخراجات ہیں وہ تو بڑھ گئے ہیں، اور جو ہماری انکم ہے اس میں کمی اس لیے ہوئی ہے کہ ہماری جو کرنسی ہے وہ ڈی ویلیو ہو گئی ہے۔ جیسے پہلے ہم 20,000 سے چیزیں خریدنے کے لیے جاتے تھے، وہ مارکیٹ میں شخص جو ہے وہ شاپنگ کے لیے جاتا تھا، تو ہفتے روز کی جب شاپنگ کے لیے جاتا تھا تو وہ بڑی مشکل سے 2 روز کی 3 روز کی خریداری کر پاتا تھا۔ تو اب تو اس سے بھی بدتر صورتحال ہو گئی ہے کہ جو چیزیں ہیں غیر یقینی کی صورتحال لوگوں میں پائی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے یہ پراپرٹی ہے وہ بھی جس طرح سے ڈی ویلیو ہوئی ہے۔ لوگ جو تھے وہ پہلے کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کے پاس پیسے تھے، وہ اپنا پیسہ جو ہے وہ دبا کے رکھ لیا لوگوں نے، وہ اب نکال نہیں رہے، انہیں یہ غیر یقینی ہو گئی ہے کہ تاجر طبقہ جو ہے وہ اس قدر پریشان ہے کہ جو ملکی حالات ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں، جس طرح سے جو حکومت ہے وہ پھنسی ہوئی ہے اور غیر یقینی کا عالم ہے، ہر شخص میں شکار ہے اس کا، تو اس طرح سے جو ہے وہ تمام چیزوں پر اس کا اثر پڑا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بجٹ جو پیش ہوتا ہے وہ کتنا عوام دوست ہوتا ہے، اور عوام کو کس حد تک یہ حکومت جو ہے وہ ریلیف دینے میں کامیاب ہوتی ہے، تو کن کن چیزوں پر ٹیکسز کی شرح بڑھائی جائے گی، اور کن پر جس طرح سے میڈیسن ہے، یہ بچوں کا دودھ ہے، اور اس کے علاوہ گروسری کی بہت سی چیزیں ہیں، دالیں ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، تو ان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں ڈیفینیٹلی بجٹ جو سننے میں آ رہا ہے اس میں اضافہ کیا جائے گا، تو یہ لوگوں پر تو میرے خیال سے جو بوجھ ہے مزید پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب حکومت نے جس طرح سے اسحاق ڈار صاحب جو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب ہوں گے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بجٹ جو ہے وہ عوام دوست ہو، لیکن عوام دوست تو تب ہی ہوگا جب ہمیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ چیزوں پر ریلیف ہو، اور وہ چیزوں پر جو عام طبقہ استعمال کرتا ہے۔ اب جیسے جو ایک مخصوص طبقہ ہے اس کی جو استعمال کی چیزیں ہیں اس میں ہم اگر ریلیف دے دیں، وہ جو عام طبقہ ہے جس طرح سے وہ دال روٹی کھاتا ہے یا وہ آٹا خریدتا ہے یا وہ بجلی استعمال کرتا ہے، گیس استعمال کرتا ہے، اگر اس میں ریلیف نہ دیا گیا تو اس کی وجہ سے جو غیر یقینی کا عالم ہے اس میں مزید تو ایک اضافہ ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ بجٹ حکومت پیش کرے گی تو اس کے بعد صورتحال جو ہے وہ بگڑ جائے گی، کیونکہ یہ جس طرح سے الیکشن کی طرف جو ہے وہ جانا ہے، تو الیکشن کی حوالے سے اگر بجٹ ٹھیک نہیں ہوگا تو عوام میں مزید غم و غصہ پایا جائے گا۔ تو یہ حکومت میرے خیال سے بڑی پھنسی ہوئی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب جو دعوے کر رہے ہیں وہ مجھے دعوے ہی نظر آ رہے ہیں، ان میں کوئی باتیں وفا ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ باتیں وفا ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں تو یہ تو کہتے تھے، جب لنڈن کے اندر بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ معیشت سنبھالی نہیں جا رہی مفتاح اسماعیل سے، میں آؤں گا تو ایسے کر دوں گا، ڈالر اتنا نیچے کرنا چاہیے، ڈالر کا ریٹ ٹھیک نہیں ہے۔ اب اسحاق ڈار صاحب کو اتنا اچھا خاصا ٹائم ہو گیا ہے بیٹھے ہوئے، اسحاق ڈار صاحب کو سوچنا چاہیے۔ اسحاق ڈار صاحب
آپ نے بڑے وعدے کیے ہیں, آپ نے اس عوام کو سبز باغ دکھائی ہیں, عوام آپ کے سبز باغ کی طرف دیکھ رہی ہے. بتائیں کہ ڈالر کا ریٹ کیوں کنٹرول میں نہیں ہے؟